सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सुबह सोशल मीडिया पे मैंने देखा, ये मौलाना साहब इनकी तस्वीर लगा देते हैं पीछे ताकि आपको पता चल जाए। और ये बड़े जोश के साथ, बड़े गुस्से के साथ लोगों को मुखातब कर रहे थे। अब कितने लोग सामने बैठे हुए थे ये तो नहीं नज़र आ रहा। इनका कहना था कि पता नहीं 2 लाख के करीब लोग जो है वो अहमदी कैसे हो गए। और एतराज़ ये था वहाँ पे कि जनाब अहमदी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जिस तरह वहाँ पे तबलीग नहीं कर सकते, तो उनका कहना था कि यहाँ तबलीग वो नहीं करते। फिर इनका कहना था कि जलसे वो नहीं निकालते, जुलूस वो नहीं निकालते, और जिस तरह हम प्रोग्राम करते हैं, मौलाना साहब फरमा रहे थे, इस तरह वो प्रोग्राम भी नहीं करते। हमारे क्योंकि उलमा हर शहर में, हर मोहल्ले में बड़ी तादाद में वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह अहमदियों का कोई भी सिस्टम नहीं है। और फिर भी लोग अहमदी क्यों हो रहे? फिर मौलाना साहब फरमाने लगे कि जो हम लोग हैं उनका अपनी तरफ इशारा था कि हम डांग और सोटे के ज़रिए लोगों को इस्लाम का पैगाम देते हैं। डंडे सोटे उठा लेते हैं और सड़कों पे निकल जाते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को बताते हैं कि हम मुसलमान हैं। और जब किसी अहमदी के पास जाते हैं तो कुरान और हदीस की बात निकाल लेता है। तो वहाँ पे फिर हमारे जो नौजवान हैं, मौलाना साहब फरमा रहे थे, जब उनको कुरान और हदीस दिखाया जाता है तो वो कहते हैं असल इस्लाम तो ये है। और जो वो सीख के आते हैं, वो डांग सोटे वाला जो मैं इस तरह बताया आपको, वो कहते हैं ये तो इस्लाम में है ही नहीं। क्योंकि इस्लाम जो है वो जबर के साथ, ना आपको पता कोई मज़हब भी जाए, आप उसे जबर के साथ किसी को ना मुसलमान कर सकते हैं, ना किसी को क्रिश्चियन कर सकते हैं, किसी मज़हब में भी आप लेके नहीं जा सकते। ये पॉइंट थे जो मौलाना साहब फरमा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे थोड़ी-सी बात की जाए। देखिए जी, थोड़ी देर बाद एक और मैंने वीडियो देखी तो वो भी मेरे पास है। तो वो पुलिस वालों के साथ उलमा जो वो लड़ रहे थे, और वहाँ पे उनका एतराज़ ये था कि जी जो अहमदी हैं वो कुर्बानी नहीं कर सकते थे। वो पुलिस वाले ने ज़रा नरम रवैया अख्तियार किया तो वो कहता आप क्यों नहीं हमारी बात समझ रहे? ज़बरदस्ती उसे समझा रहे थे। पुलिस वाला ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि अहमदी कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मौलाना साहब कह रहे थे जो मैंने फरमा दिया यही सब कुछ है। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही आई जो पहले मौलाना साहब ने कही कि वो ज़बरदस्ती डांग सोटे से सिस्टम को चलाया जाता है। ये मतलब नहीं होता कि डांग सोटा किसी के सर पे मारना तो फिर ही आपको पता चले कि कुछ वजह है। लेकिन ये भी होता है कि बात करने के तरीके से भी इंसान का रवैया भी बता देता है कि इसका तरीक़ाकार क्या है। अब ये बड़े अहम सवालात हैं। आज पाकिस्तान में अगर तहरीक-ए-लबैक देखें या जो भी ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं, उनका तरीक़ाकार यही है कि जो हमने कह दिया यही होगा। पत्थर पे लकीर है, कोई तहकीकात नहीं, कोई कुरान और हदीस से साबित जब उनसे कहा जाए कि करो, तो वहाँ पे उनके पास कोई नहीं। उन्होंने कह दिया जी कि हमें ऊपर से ये ऑर्डर आया, इसी पे आप अमल दरामद करवाएँ। कवानीन, आइन कुछ भी है, उसकी कोई परवाह नहीं। ये जो चीज़ें इस्लाम के बारे में बताई जाती हैं, इनका इस्लाम से तल्लुक नहीं। आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें और शुरू वाली हिस्ट्री जो थी वो अगर गौर करें जो सहाबा की थी, तो आपको कहीं भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान किया हो या किसी को ये ज़बरदस्ती कहा हो कि आप ये काम नहीं कर सकते, और कहीं पे भी इस तरह की मिसालें नहीं मिलेंगी। कहीं भी ढूँढ लें, कोई आपको नहीं ऐसी चीज़ मिलेगी। और कई दूसरे मज़हब हैं उनमें भी नहीं ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि ज़बरदस्ती आप किसी को कि जनाब कि जिस तरह हमने फरमा दिया वही आखिरी अल्फाज है। तो बात जो पहले मौलाना साहब की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी के साथ भी आपने बातचीत करनी है दलाइल के साथ, और बाकायदा तौर पे कोई ना कोई चीज़ आपके सामने पड़ी होनी चाहिए।
میں نے سوشل میڈیا پہ اور بھی پروگرام چیک کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی جگہ بھی بحث ہوتی ہے اور جب آپ کے پاس جوابات نہیں ہوتے تو پھر آپ کے پاس گالیاں ہوتی ہیں، پھر گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں اور سوالات جو ہوتے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، وہیں سے ماں بہن کی گالیاں شروع ہوئی اور وہ جو بحث ہو رہی ہوتی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ کسی جگہ بھی اسلام میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی سوائے پاکستان میں جو اسلام چل رہا ہے، یا دوسرے جو بھی ایشین لوگ ہم اسلام کو سمجھ سکیں وہاں پہ کسی جگہ پہ بھی اگر آپ نے اپنے مذہب کی دعوت دینی ہے تو آپ کو اپنے اخلاقی حالت کو پہلے بہتر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا ہوگا، اور پھر اگر آپ اپنے آپ کو ایسا پیش کر لیتے تو آپ کو پھر اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ جس کو آپ اچھے لگ رہے وہ خود ہی پوچھے گا آپ کو کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، آپ اتنے اچھے ہیں اخلاقی طور پہ، آپ کی بات چیت میں نرمی ہونی چاہیے، آپ یہ نہیں کہ سخت الفاظ میں کسی کو زبردستی، جس طرح میں نے بتایا کہ رویہ آپ کا ایسا ہو اور دعوت آپ پھر کہیں کہ جی ہم اسلام کی دعوت دے دیں۔ سب سے پہلے اپنا نمونہ آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ اب کام 2 نمبر کرتے ہو، فراڈ، جھوٹ، فریب، جو حالات آپ نے دیکھ لیے مسلمانوں کے، اس کے بعد آپ آ کے کہ جناب ہم آپ کو اپنے مذہب کی دعوت بھی دیتے ہیں، ایسے چلے گا نہیں۔ ایسے کبھی بھی کوئی بھی آپ کے مذہب میں داخل نہیں ہوگا اور الٹا وہ آپ سے دور رہے گا۔ سب سے پہلے تمیز، تہذیب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا کیونکہ چینل کو نہ کوئی ہم اس پہ کسی کو دعوت دیتے ہیں، نہ کوئی تبلیغی چینل ہے، ہم ویسے بات جنرل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ واحد چینل ہے جہاں پہ نہ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کوئی زبردستی مذہب تبدیل کرے، یہ کرے وہ کرے، اور نہ ہی کوئی زبردستی ہے، جبر ہے کسی قسم کا بھی۔ لیکن جو علماء کی باتیں ہیں وہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ مولانا صاحب اگر ٹھیک فرما رہے ہیں تو پھر یہ عوام جو ہے ان کی بات کیوں نہیں سمجھ رہی، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اگر تو یہ درست فرما رہے ہیں کہ ہم زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، زبردستی لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، زبردستی جو کچھ بھی پاکستان میں ہوتا ہے، تو جناب دوسرے علماء کو اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی جو جلد سے جلوس لے کے نکل جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی کسی احمدی کے گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی قبرستان ہے، کبھی آپ کا وہ اپنا کرسچن ہے ان کے اس طرح نقصان پہنچایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ قرآن حدیث اگر لے کے آئیں وہ آپ کو صاف بتائے گی کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے جو چیز ثابت میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کہیں بھی قرآن حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ لوگوں کے گھر جلا دو، لوگوں کو مار دو، لوگوں کے لیے فتوے جاری کر دو، لوگوں کو۔ ہر جگہ پہ آپ نے آرام سے، تحمل سے ایک دوسرے کی بات سننی ہے، جس کا دور دور سے ہمارا اور کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی نہیں کر سکتے، میٹنگ بھی نہیں کر سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے اس کو، کیونکہ جب ہمارے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے تو لڑائی اینڈ جو ہے وہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ کسی احمدی کے ساتھ آپ بحث کر رہے ہیں، آپس میں بھی بحث کرتے ہوئے یہی حالات ہوتے ہیں، آپس میں بھی مل بیٹھ کے کوئی سوالات آپس میں کریں تو وہاں پہ بھی یہ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی، قرآن حدیث کو سمجھا ہی نہیں گیا، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور آپ دیکھ رہے یہ جتنے لوگ آ کے یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کافر 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 کے، انہوں نے خود بھی اس بار کوئی تحقیقات نہیں کی، کوئی انہوں نے اس پہ سیکھا نہیں، کوئی انہوں نے اس میں سمجھا نہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ خود تو جہل رہ گئے، پوری قوم کو جہالت میں دھکیل دیا اور پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا۔ اور علماء کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح روزانہ میں کوئی نہ کوئی مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں میرا ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو راستہ اختیار کریں اس راستے کے ذریعے آپ کو انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے۔ کوئی انسانیت کی تو دور کی بات ہے، ویسے
اپنی حالت درست کر کے اپنے لیے بھی آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، آپ اپنے بھی دشمن ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ جب آپ کے آس پاس ایسا ماحول ہوگا، وہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے، کس طرح آپ نے کن مدرسوں میں کہاں جا کے کن علماء سے تعلیمات حاصل کی جس کے نتائج نکلنے شروع ہوئے۔ تو بات وہی ہے کہ آج بھی اگر پاکستان میں آپ امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو یہ مولانا صاحب کی بات بالکل درست ہے۔ آپ نے قرآن اور حدیث سے بات کرنی اور اپنی اندر تبدیلی پیدا کرے۔ یہ قوانین بنا لینے، لوگوں کو کافر کے فتوے دے دینے، لوگوں کے ساتھ ہی بائیکاٹ کر دینا، لوگوں سے ہم کو کچھ لینا نہیں دینا نہیں، کہیں کوئی بورڈ لگا ہوا ہے قادیانیوں سے لینا دینا منع ہے، کہیں کافر ہیں، کبھی کوئی یہ جو چیزیں ہیں، کیا یہ تبلیغ کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے؟ کیا یہ دعوت اسلام کی طرف لے کے جاتی ہے؟ یہ نہیں لے کے جاتی۔ آپ کو ایسے تمام پاکستان میں قوانین جو ہیں انہیں ختم کرنا ہوگا۔ پھر آپ بیٹھ کر تہمت سے، جس طرح یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے آگے کیسے نکل جاتے ہیں، وہ تبلیغ بھی کہتے نہیں کرتے، پھر بھی لاکھوں لوگ کیوں احمدی ہوتے جاتے۔ تو یہاں پہ غور کرنا ہوگا، دونوں طرف بات سننی ہوگی، اپنی بھی سنائیں، ان کی بھی سنیں، قوانین ختم کریں۔ جب آپ صبح سے شام تک آپ کے علماء یہ مولانا صاحب کے علم اضافہ کا جو جھوٹے کیس بنائیں گے، کسی پہ 295 298 لگا کے بے شمار جعلی کیس بنا کے لوگوں کو جعلی ایف آئی آر کے ذریعے جیلوں میں ڈال دیں گے، تو وہاں بھی آپ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جعلی کیس بنائیں؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے حدیث؟ تو آپ یہاں سے معذرت کے ساتھ بالکل غلط جا رہے ہیں اور فارغ ہیں۔ تو یہ چیزیں جو پاکستان میں پیدا کی گئی ہیں، اس کا حل یہی ہے، اور امن طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سننی۔ ہم نے کسی مذہب میں فرقے میں جانا بات کا مسئلہ ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن بات کرنے میں اور سننے میں تحمل ہونا چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، پھر آپ کسی کو قائل کر سکتے ہیں۔ مگر وہی بات آخر پہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔